لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين أفضل المخلوقين في عالم التكوين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات على حب آل محمد مات شہیدا. صلوات بھیجے محمد. حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جناب نسیم حیدر صاحب مرحوم ابن علی حیدر صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرماتے ہیں. اس کا ثواب صلی اللہ علیہ محمد. ایک صلوات بھیجے محمد. حضرات جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ مجلس پہلے غفران مآب علیہ الرحمہ کے امام باڑے میں منعقد ہونی تھی، لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت وہاں سے یہ مجلس منتقل ہو کے یہاں آئی. کبھی کبھی خوبی کردار کا انعام جو پروردگار کی طرف سے ملتا ہے اس کا اظہار اسی دنیا میں ہو جاتا ہے. میرے خیال میں یہاں پر موجود تمام حضرات اس بات سے واقف ہوں گے کہ نسیم حیدر صاحب مرحوم جو زائر سید الشہداء بھی تھے، حاجی بھی تھے، اس کے علاوہ اس بارگاہ سے ان کی جو وابستگی تھی وہ ان کے محب اہل بیت ہونے کی علامت اور دلیل تھی. شاید انتظام قدرت کے تحت یہ مجلس وہاں سے منتقل ہو کے یہاں آئی کہ جہاں سے تمہاری خوش قسمتی وابستہ ہے، تمہارے ایصال ثواب کی مجلس وہاں سے ہٹ کے کسی دوسری جگہ پر نہ ہو. مسجد اور اس عزا خانے کی خدمتیں جو انہوں نے انجام دی، ان کا انعام ساسوں کے قافلے کے رکنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. ہمارے معصومین کی بیان کردہ متعدد ایسی روایتیں ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اگر جمعرات کو زوال آفتاب کے بعد اور جمعے کی زوال آفتاب سے پہلے کسی شخص کو دفن ہونا نصیب ہو جائے، موت واقع ہو جائے اس کی، تو عذاب قبر سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے. مرحوم نے موت بھی پائی جمعرات کو اور دفن بھی ہوئے شب جمعہ میں. ہمارے صادق القول معصومین کے قول کی روشنی میں یقیناً وہ اپنے مولا کے جوار میں ہوں گے اور ان پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی، اور یہ عزا خانہ جب تک قائم رہے گا، جب تک اس میں مجلسیں رہیں گی، انہیں ایصال ثواب ہوتا رہے گا.
مرنے کے بعد اگرچہ انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال کی تحریر چلتی رہتی ہے۔ سایہ دار درخت کا لگا دینا، عام انسانوں کے لیے پانی کی سبیل کر دینا، قرآن پاک کا لکھا جانا، مسجد کی تعمیر، اور ساتھ ہی ساتھ اگرچہ ذکر نہیں ہے لیکن میں مانتا ہوں اگر مسجد کی تعمیر ذریعہ ایصال ثواب ہے تو عزاخانے کی تعمیر بھی ذریعہ ایصال ثواب ہے۔ اور اب اپنے منصبی فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو اللہ، رسول اور امام کے لیے وقف کر دے تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو لوگ آل محمد کی محبت میں مر جائیں انہیں مرا ہوا نہ سمجھنا، وہ شہید ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جنہیں عطائے پروردگار کی شکل میں نیک اولاد مل جائے۔ ہمارے چھٹے امام انہی کے نام سے منسوب ایک روایت ہے۔ ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں جو آپ کا چاہنے والا اور ماننے والا نہیں تھا۔ آنے کے بعد امام پر معترض ہوا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں سب جنت میں جائیں گے۔ کہا بے شک کہتا ہوں۔ کہ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ کہا بے شک کہتا ہوں۔ کہا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے۔ کہا بے شک کہتا ہوں۔ تو کہا یہ تو کوئی اللہ کا عدل نہ ہوا کہ آپ کا جو چاہنے والا ہے چاہے جتنے گناہ کرے مگر جنت میں جائے، اور جو آپ کا مخالف ہے چاہے جتنی نیکیاں کرے مگر جہنم میں جائے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا تو نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ میرے دوستوں کو گناہوں کی سزا نہیں ملتی، اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے مخالفین کو نیکیوں کی جزا نہیں ملتی۔ میری پوری بات سن۔ میرے جتنے بھی مخالف ہیں اگر کوئی نیک کام کریں گے تو انہیں جزا ملتی ہے، اور جتنے میرے چاہنے والے ہیں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو انہیں بھی سزا ملتی ہے، مگر یاد رکھ میرے محبوں کی جزا آخرت میں ہے، سزا دنیا میں ہے، اور میرے دشمنوں کی جزا دنیا میں ہے، سزا آخرت میں ہے۔ میرا کوئی چاہنے والا اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے سارے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں بھگت نہ لے، اور میرا کوئی مخالف اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ہر نیکی کی جزا اسی دنیا میں مار پا نہ لے۔ دیکھیے یہ وہی ہے ترجمان امام صادق کے لفظ ہیں، انہیں سمجھنا آسان نہیں کہ ہمارا کوئی بھی دشمن اس وقت تک مر سکتا ہی نہیں جب تک کہ اپنی ساری نیکیوں کی جزا اسی دنیا میں نہ پالے، اور ہمارا کوئی دوست اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنے ہر گناہ کی سزا اسی دنیا میں نہ پالے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا محبان آل محمد دنیا میں تکلیف سے زندگی کیوں گزارتے ہیں اور یہ دشمن عیش و آرام کی زندگی کیوں گزارتے ہیں۔ امام بہت پہلے ان چیزوں کی خبر دے چکا تھا۔ اچھا تو اس شخص نے کہا اچھا تو آپ کے چاہنے والوں کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ تو کہا ذرا سا یہ بھی بتا دیا کہ پھر وہ سزا ملتی کس طرح سے ہے۔ دیکھیے اب ایک آئینہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس میں ہر شخص اپنے کردار کی تصویر دیکھ لے گا۔ کہ میرے چاہنے والے اگر گناہگار ہیں تو انہیں سزائیں 3 طریقے سے ملتی ہیں۔ پہلی سزا، اگر چاہنے والا مرد ہے اور گناہگار ہے تو اسے عورت چڑچڑی ملتی ہے،
بد مزاج ہو، اور اگر چاہنے والی عورت ہے اور گناہگار ہے تو اسے مرد سخت مزاج ملتا ہے۔ اسے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے رہیں، اس جھگڑے میں جو دل کڑھے گا وہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ کہا اچھا مان لیے کسی کو یہ سزا مل گئی اور اس کے کچھ گناہ رہ گئے تو امام نے فرمایا تو پھر ایک اور سزا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اولاد ایسے لوگوں کو نالائق ملتی ہے، اور وہ اس لیے تاکہ اولاد نالائقی کرے، ماں باپ کا دل کوڑھے، اور یہ کوڑھن گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ دیکھیں میں گفتگو کو آگے بعد میں بڑھاؤں گا، لیکن ایک بات اس مقام پر، اولاد کی نالائقی بقول امام ماں باپ کی کردار کی دلیل ہے۔ انسان کے برے اعمال کی یہ انسانی تصویر ہے اولاد کی نالائقی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کے کردار میں جتنی برائیاں ہوں گی اتنا ہی اولاد نالائق ہوگی۔ لیکن اب اس کا دوسرا رخ، جس قدر ماں باپ کا کردار محفوظ ہوگا اتنی ہی اولاد لائق ہوگی۔ کتنے خوش نصیب سے علی حیدر صاحب جنہیں نسیم حیدر جیسی اولاد ملی۔ اولاد کا کردار ماں باپ کے کردار کا پتہ دیتا ہے۔ بات توجہ دیجیے تو ایک جملہ کہوں، جیسا اولاد کا کردار ہوگا وہ کردار بتائے گا ماں باپ کا کردار کیسا تھا۔ اللہ جانتا تھا کردار ابو طالب پر حملے ہوں گے، اسی لیے اللہ نے ابو طالب کو علی جیسا بیٹا دے دیا تاکہ کردار علی کردار ابو طالب کی ضمانت بن جائے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وعلیہ۔ تو خوبی قسمت سے ایسی اولادیں ملتی، اور اچھا کردار ماں باپ کے اچھے کردار کی علامت ہے۔ نسیم حیدر صاحب خود اچھے نہیں تھے، اپنے باپ کی خوبی کردار کا پتہ دے گئے اپنے کردار کے ذریعے۔ ابھی یہیں پہنچ کر مجھے پتا چلا کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ یہ بھی خوبی قسمت ہے، اس لیے کہ ماں پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ نعمت کے متعلق اللہ تم سے سوال کرے گا، رحمت نیکی ہے، نیکی کا تمہیں ثواب ملے گا۔ یعنی بیٹی کی پیدائش ماں باپ کے لیے ذریعہ ثواب ہے۔ حالانکہ ہمارے زمانے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے اس معاشرے میں بیٹے کی ولادت پر خوشی زیادہ ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت پر خوشی کم ہوتی ہے۔ اور یہ جو ماحول ہے اس کے بھی جنم داتا ہم خود ہیں۔ ہم نے بیٹیوں کی شادی بیاہ کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں ہوتی۔ انسان سوچتا ہے لیجئے لوٹنے کا سامان آ گیا، اور بیٹا پیدا ہوا تو لوٹ کے لانے کا سامان آ گیا۔ اسلام کا تصور اس کے بالکل برعکس ہے کہ بیٹا نعمت ہے، نعمت کے ملنے پر خوشی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن نشین رہے کہ نعمت کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ تم نے اس کی تربیت کیسی کی، تم نے اسے تعلیم کیسی دی، تم نے اسے کیا بتایا، تم نے اسے کس بات سے روکا، کس بات کے کرنے کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں سوالات میں۔ لیکن بیٹی کی پیدائش کا رحمت ہے، اور رحمت کا تمہیں ثواب ملے گا۔ دیکھیں یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور پیغمبر نے بیٹی کو رحمت قرار دیا بغیر کسی تخصیص کے۔ یہ نہیں کہا کہ عام انسانوں کی بیٹیاں رحمت ہوں گی، نبیوں کی بیٹیاں رحمت نہ ہوں گی، یہ نہیں کہا ہے۔
یہ نہیں کہا کہ عام انسانوں کی بیٹیاں رحمت ہوں گی، ولیوں کی بیٹیاں رحمت نہیں ہوں گی، نہیں، نبی نے ایک عام بات کہی، ہر ماں باپ کی بیٹی رحمت ہے، چاہے وہ عام انسان کی بیٹی ہو، چاہے نبی کی بیٹی ہو۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جس نبی نے بیٹی کی آمد کو اللہ کی رحمت قرار دیا، وہ خود اللہ کی رحمت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر، تو بیٹی کو رحمت بنانے والا نبی خود رحمت ہے۔ اور یہ جو رحمت الہی بن کر میرا نبی آیا، اسے خود اللہ نے ایک بیٹی دی ہے۔ نہیں توجہ دی آپ نے؟ اللہ نے اس نبی کو خود ایک بیٹی دی، تو اب اگر نبی کا کہنا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، تو میرے نبی کی بیٹی بھی تو اپنے باپ کے لئے رحمت ہے۔ اب پہچانا اپنے فاطمہ کی باعظمت بیوی کا نام ہے، جو ساری کائنات کے لئے رحمت بن جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے لئے رحمت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ابھی ہمارے بھائی نایاب صاحب نے جو اشعار سنایا آپ کو، کیا بہترین شعر تھا وہ، جس میں آپ نے فرمایا کہ نسیم صاحب کی موت کا یقین نہیں ہو کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشق آل محمد مرتا نہیں۔ پوری حدیث پیغمبر کا ترجمہ تھا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ ذرا آپ غور کیجئے گا، من ماتا، جو مر گیا۔ حدیث رسول میں پہلے ذکر موت ہے، علی حب آل محمد، ذکر موت کے بعد عشق آل محمد کی بات ہوئی۔ ماتا شہیدہ، موت اس کی شہادت ہے۔ پہلے ذکر موت، درمیان میں عشق آل رسول، بعد میں شہادت۔ یہ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جو وحی الہی کے بغیر زبان کو جنبش نہیں دیتا۔ وحی الہی کا ترجمان میرا نبی، جو حدیث ارشاد فرما رہا ہے اس میں پہلے موت ہے، درمیان میں محبت آل محمد ہے، بعد میں شہادت ہے۔ نبی سمجھانا یہ چاہتے تھے، اگر موت عشق آل محمد سے گزر رہی ہے تو پھر موت شہادت ہے، اور اگر یہ موت عشق آل محمد سے ہٹ کے دامن بچا کے گزر رہی ہے تو پھر یہ شہادت نہیں، ہلاکت ہے۔ آل محمد کی محبت کے ساتھ جو موت آ رہی ہے، یہ موت نہیں ہے، شہادت ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ شہادت آتی نہیں ہے۔ کہ بھائی عجیب و غریب فلسفہ شہادت ہے۔ بھائی شہادت کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ انسان میدان میں جائے گا، تلواریں کھائے گا، زخمی ہوگا، خون بہے گا، شہرک جدا ہوگی، تب جا کے شہادت ملے گی۔ کہا یہ آپ لوگ جو شہادت بیان کرتے ہیں یہ عجیب و غریب شہادت ہے۔ اپنے گھر میں ہیں، ڈبل بیڈ پر ہیں، دوستوں کے درمیان میں ہیں، آل اولاد کے بیچ میں ہیں، سکون و اطمینان کا ماحول ہے، زخمی ہوئے نہیں، خون بہا نہیں، شہرک جدا نہیں ہوئی اور شہید ہو گئے۔ آپ متوجہ ہیں نا؟ دیکھیں صاحبان علم کے سامنے بول رہا ہوں، دنیا والوں کو میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ شہادت سمجھ میں نہیں آتی کہ جب شہادت کے لوازمات میں سے کچھ ہوا ہی نہیں تو یہ شہادت کیسی؟ جب گلا کٹا نہیں تو شہادت کیسی؟ زخمی ہوئے نہیں، شہادت کیسی؟ تلوار کھائی نہیں، شہادت کیسی؟ شہرک جدا ہوئی نہیں، شہادت کیسی؟ یہ سوال تاریخ سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ یہ شہادت بالکل ویسی ہی ہے جیسے بغیر ذبح ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ گلے پر چھری چلی نہیں، ذبح ہوئے نہیں، شہرک کٹی نہیں، کچھ نہیں ہوا مگر اللہ نے کہا ذبیح اللہ ہے۔ تو بغیر ذبح ہوئے اگر اسماعیل ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں تو بغیر تلوار کھائے ہوئے محب آل محمد شہید بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ عرب کا انتہائی مشہور
مقولہ ہے الاعمال بالنیات، عمل کا انحصار نیت پر ہے، عمل کا انحصار عمل پر نہیں ہے، عمل کے انجام پانے پر نہیں ہے، نیت پر ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر قربتاً اللہ تو یقیناً یہ نماز ہے، لیکن نماز اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دنیا ہمیں نمازی کہے تو پھر یہ نماز نہیں ہے، یہ اٹھا بیٹھک کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حج کرنے گئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کی نیت ہے، یقیناً یہ حج ہے، لیکن ہم لوٹ کے آئے دنیا ہمیں حاجی کہے تو اب یہ حج نہیں ہے، یہ صرف طواف کعبہ ہے، چکر ہے قسمت کا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اعمال کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ چاہنے والوں کا دیا ہوا خطاب نہیں ہے۔ میرے جملے کو آپ نے محسوس نہیں کیا، چاہنے والوں کا خطاب نہیں ہے، محبت میں جو چاہا کہہ دیا۔ یہ قدرت کی طرف سے ملنے والا انعام ہے جناب اسماعیل کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھری نہیں چلی تو اس میں اسماعیل کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے، وہ ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے، چھری نہیں چلی، اس میں اسماعیل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ محب آل محمد اگر واقعاً کوئی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ زندگی بھر اس کے دل میں یہی تمنا رہتی ہے کاش ہمیں بھی کبھی مولا کے نام پر مر جانے کا موقع مل جائے، ہمیں مولا کے نام پر گلا کٹانے کا موقع مل جائے۔ واقعات کربلا سننے کے بعد اکثر لوگ کہتے نہیں کاش ہم بھی ہوتے۔ تو اب اگر اسماعیل کا گلا نہیں کٹا تو اسماعیل کی کوئی خطا نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر ذبیح اللہ بن گئے۔ ساری زندگی مولا کے نام پر گلا کٹانے کی تمنا رہی، اب اگر کوئی متوکل پیدا نہ ہو سکا تو ہماری کوئی خطا نہیں ہے، جذبے کی بنیاد پر جیسے اسماعیل ذبیح اللہ ہو گئے ویسے ہی محب آل محمد شہید ہو گئے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ محب اہل محمد کس قدر خوش نصیب ہے، آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، فخر الدین رازی، قرآن مجید کی تفسیر لکھی انہوں نے تفسیر کبیر کے نام سے۔ اب دیکھیں ان کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے، مگر آیہ مودت کی تفسیر جو انہوں نے لکھی پورے 3 صفحے میں، اور ان 3 صفحوں میں 1.5 صفحے ان لوگوں کے لیے لکھ ڈالے جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، اور 1.5 صفحہ ان کے لیے لکھ ڈالے جو آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا نا کہ یہ ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن 1.5 صفحے میں ان لوگوں کی تعریف لکھی ہے جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، اور 1.5 صفحے میں ان لوگوں کی مذمت لکھی ہے جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتے۔ بھائی دنیا مانے یا نہ مانے، فخر الدین رازی نے بھی یہ بات ثابت کر دی، تنہا تولا سے کام نہیں چلتا جب تک تبرہ بھی نہ ہو۔ حقیقت کو تسلیم کیا ہے فخر الدین رازی۔ اب 1.5 صفحے میں جو انہوں نے آل محمد سے محبت رکھنے والوں کے سلسلے سے پیغمبر کی کچھ حدیثیں کوٹ کی، اسے آپ سن لیں۔ کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت لے کر اس دنیا سے اٹھے گا وہ جنت میں یوں سجا کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن پہلے دن اپنے شوہر کے گھر سجا کے لے جائی جاتی ہے۔ کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ہمارے اہل بیت کی محبت لے کر دنیا سے اٹھیں گے قیامت کے روز پل صراط سے یوں گزر جائیں گے جیسے بجلی چمک گئی۔
اور سنیے گا، فخر الدین رازی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے اہل بیت کی محبت لے کر دنیا سے اٹھیں گے، اللہ ان کی قبروں پر 70,000 فرشتے معین کرے گا جو قیامت تک اس مرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث اور سن لیجیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو ہمارے اہل بیت سے محبت لے کر اس دنیا سے اٹھے گا، جب اسے دفن کر کے اس کے اعزاء اور اقربا چلے جائیں گے تو اللہ اپنے نبیوں سے، اپنے ولیوں سے کہے گا جاؤ اس قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ یہ انبیاء اور اولیاء پوچھیں گے مالک یہ کس کی قبر ہے جس کی زیارت کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ میرے حبیب کے اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ آپ نے محسوس فرمایا کچھ؟ ہماری قبروں پر اللہ نبیوں کو بھیجے گا، ولیوں کو بھیجے گا، جاؤ اس قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ ہم گناہگار بندے کبھی اس لائق نہ تھے کہ ہماری قبروں پر معصومین آئیں، مگر یہ در آل محمد پر سر جھکانے کا شرف ہے۔ گناہگاروں کی قبریں معصومین کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ اور پھر جو لوگ دشمنی آل محمد اپنے دل میں رکھتے ہیں، نبی نے فرمایا ہے وہ بوئے جنت بھی کبھی سونگ نہ سکیں گے، جنت جانا تو بڑی بات۔ کتنی سچی حدیث ہے۔ دیکھیں میں گفتگو کو بہت طول نہیں دینا چاہتا، بس بات کو ختم ایٹ رہا ہوں۔ کتنی سچی حدیث ہے، بوئے جنت بھی نہ سونگ سکے گا دشمن اہل بیت۔ کیوں؟ حسنین علیہ السلام کی بیماری کے بعد، ان کی شفا یابی کے بعد ماں باپ نے روزہ رکھا تھا نہ منت پڑھانے کے لیے۔ روزہ رکھنے میں شہزادے بھی شریک رہے اور وہ کنیز بھی شریک ہوئی، جسے ہم کنیز صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس لفظ سے راضی ہے، ورنہ دنیا کی ساری شہزادیاں ایک طرف، فضہ ایک طرف، اور پھر کوئی برابری نہیں ہے۔ کنیز تو ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اس گھر کی کنیزی شرف سمجھتی، ورنہ دنیا کی تمام شہزادیاں قربان ہو جائیں اس کے خاک قدم پر۔ سورہ دہر جب آیا تو اللہ نے اس سورے میں وعدہ کیا یہ جنت کی بہتی ہوئی نہریں تمہاری ہیں۔ کس کی؟ جنہوں نے روٹیاں دی ہیں سائلوں کو۔ یہ میوہ دار درخت تمہارے ہیں، کس کے؟ جنہوں نے روٹیاں دی ہیں۔ میں تفصیل میں نہ جا کے ایک جملہ کہہ دوں، یہ آخرت کا ملک کبیر تمہارا ہے۔ کس کا؟ جن لوگوں نے روٹیاں دی ہیں۔ روٹیاں دینے والوں میں فضہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت میں جتنا حصہ علی اور فاطمہ اور حسن حسین کا ہے اتنا ہی حصہ فضہ کا ہے۔ اے میرے مالک تم نے معصومین کے درمیان میں ایک غیر معصومہ کو جنت کا پارٹنر بنا دیا۔ کہ ہم نے جنت کا پارٹنر فضہ کو مصلحتاً بنایا۔ کہ 20ویں اور 21ویں صدی میں کچھ ایسے نالائق مسلمان پیدا ہوں گے جو کہیں گے علی کے قاتل کو برا نہ کہو شاید وہ معاف کر دے تو یہ جنت چلا جائے، فاطمہ کے دشمن کو برا نہ کہو شاید وہ معاف کر دے تو یہ جنت چلا جائے، حسن و حسین کے قاتل کو برا نہ کہو شاید وہ معاف کر دے، رحمت للعالمین کے فرزند ہیں معاف کر دیں گے تو یہ جنت چلا جائے گا۔ فضہ نے آواز دی سب معاف کر دے تب بھی تم جنت نہ جا پاؤ گے، اس لیے کہ برابر کی پارٹنر میں ہوں، اور جب میں حصے دار ہوں جنتی تو میں اپنے آقاؤں کے دشمنوں کو اپنی جنت میں نہیں آنے دوں گی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ کسی مکان کے اگر 5 حصے دار ہوں تو جب تک سارے راضی نہ ہو کوئی اس مکان میں رہ نہیں سکتا۔ فضہ جنت کی برابر کی حصے دار ہے، اللہ نے حصے دار بنایا ہی اس لیے۔ اے مسلمانوں تم دشمنان اور قاتلان آل رسول کو معاف کرواتے رہو، فضہ ہے جو دروازے پر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ میری جنت ہے اور میری جنت میں میرے آقا کا دشمن نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔
بس میرے دوستوں، رسول اور اہل رسول پہ بے پناہ سلام اور درود کے ساتھ ساتھ ان سے بے پناہ محبت کرنے والوں پر بھی لاکھوں درود و سلام ہو، جو اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں ان کی محبت کے لیے۔ بے شک کربلا والوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم حسین کے اصحاب جیسا کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ بس وہ حسین تھے اور حسین کے ساتھی تھے، اور کوئی آج تک ایسا محب نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ لیکن ہاں، ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ضرور ہے، ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ضرور ہے۔ اپنے امام سے محبت، اپنے امام سے وفاداری، جو سبق دے گئے یہ کربلا والے، انسان سوچ سوچ کے تھک کے مر جائے، دماغ کی نسیں پھٹ جائیں، لیکن سمجھ نہ پائے کہ کیسے تھے وہ کربلا والے۔ روایتیں بتاتی ہیں شدت پیاس میں نہ جانے کتنے اصحاب ایسے تھے جن کی زبانیں مثل چمڑے کے اینٹ گئی، گفتگو نہیں کر سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، اشاروں سے گفتگو، لیکن اللہ ری وفاداری۔ اس عالم میں بھی جو امام نے کہہ دیا اس سے سرے منہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ چونکہ یہ عاشق حسین، عاشق اہل بیت کی سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ بس حسین سے بے پناہ محبت رکھنے والے جو اصحاب تھے انہی کے تذکرے پر مجلس کو تمام کروں۔ حسین کا بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجہ، اتنے بوڑھے تھے کہ کمر مثل کمان بنا چکی تھی انہیں جھک کے۔ یہ بھونہیں ضعیفی کی وجہ سے آنکھوں پر لٹک رہی تھی، کپڑے کے ذریعے بھوہوں کو اوپر چڑھا کے باندھ دیا تاکہ میدان جنگ میں دشمنوں کو دیکھ سکے۔ اچھا، بھوہوں کو اوپر چڑھا کے باندھ لیا تو آپ نے سن لیا، جھکی ہوئی کمر کیسے سیدھی کی؟ روایت کہتی ہے جب میدان میں آئے تو اپنا نیزہ نکالا۔ خدا کی قسم وفاداری کی تاریخ میں ایسے کارنامے ڈھونڈے نہ ملیں گے کہیں۔ نیزے کی نوک اپنی پیٹھ میں لگائی اور اس کے دستے کا حصہ زمین پر رکھ کے اور ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کے سیدھے ہو گئے۔ دشمن حسین، فوج یزید کا کوئی سپاہی بولا، مسلم یہ کون سا انداز ہے تمہارا جہاد کا؟ نیزے کی نوک پیٹھ میں لگا کے کھڑے ہو گئے۔ جواب سنیے گا حسین کے چاہنے والے کا، کہ ایسا میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ اگر میدان جنگ میں نصرت مولا کرتے ہوئے میرا قدم پیچھے ہٹے تو تمہارے حملے کی ضرورت نہ پڑے، خود میرا ہی نیزہ میرا کام تمام کر دے۔ نصرت حسین میں قدم بھی پیچھے نہ ہٹنے پائے، یہ ہے جذبہ، کہ میرا نیزہ خود میرا کام تمام کر دے، تمہاری تلوار چلنے کی نوبت نہ آئے۔ لڑتے لڑتے حسین کا یہ سپاہی جب شہید ہوا، حسین اس کی لاش اٹھا کر لائے۔ دیکھیں کبھی کبھی خون کی طہارت بولتی ہے۔ حسین لاش لا کے اپنے اس ساتھی پر آنسو بہا ہی رہے تھے کہ دیکھا کم سن بچہ ہے دوڑتا ہوا مقتل کی طرف چلا جا رہا۔ حسین بے چین ہو گئے، یہ بچہ کون ہے جو میدان پہ جا رہا ہے؟ آواز دی میرے بھائی حبیب ذرا سا اس بچے کو جلدی لے کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو دشمنوں کا کوئی تیر اسے لگ جائے۔ حبیب بچے کو گود میں اٹھا کے لائے۔ دیکھیں بچہ ہے، تاریخ نے یہی لکھا ہے، تو بچہ ہے، باپ کی میت سامنے پڑی ہے، بچہ حسین کے سامنے کھڑا ہے۔ دنیا کا کوئی اور بچہ ہوتا تو باپ کا لاشا دیکھ کر روتا۔ حسین نے پوچھا میرے لال تو کس کا چشم و چراغ ہے؟ مسلم کے اس بچے نے اپنے باپ کے جنازے کی طرف اشارہ کیا، مولا یہ آپ کے جس غلام کی میت آپ کے سامنے ہے اسی غلام کا بیٹا ہو۔ یہ مسلم کے خون کی طہارت تھی جو بیٹے کی شکل میں بول رہی تھی، لیکن جیسا وفادار مسلم تھا ویسی ہی وفادار زوجہ۔
ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال تو خیمے میں واپس جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پسے پردہ کا آواز ہے، مولا یہ بیوہ کا نذرانہ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ مسلم نے جان اپنی طرف سے دی ہے، یہ بیوہ کا نذرانہ ہے۔ اچھا، حسینی سپاہیوں کو لڑتے لڑتے کربلا میں دوپہر آ گئی۔ کربلا مستقلاً ایک درسگاہ ہے۔ یہ عاشور کا دن ہے جہاں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ مگر ایسے ماحول میں حسین کے ساتھیوں نے ہاتھ جوڑ دیا، مولا دل چاہتا ہے آخری بار آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ نماز کا اس سے بہترین درس اور ہمیں کہاں سے ملے گا کہ مولا یہ تمنا ہے کہ ایک بار آخری مرتبہ آپ کے اقتداء میں نماز پڑھ لیں۔ چشم فلک نے ایسی نماز نہ دیکھی جائے گی۔ کئی دن کے پیاسے جن کے ہونٹ پپڑائے ہوئے، جن کی زبانیں اینٹھی ہوئی ہیں، جن کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جن کے ذہن سے لعاب غائب ہو چکا ہے، جنہیں بولنا بھی دشوار ہے، ایسے پیاسوں کی جماعت۔ اور ظاہر سے بات ہے جب مامومین ایسے ہیں تو امام کی پیاس، جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے اس کی پیاس کہاں ہوگی؟ کس منزل کے حسین پیاسے ہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پیاسا امام، پیاسے ماموم۔ مگر اب خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تیروں کی بارش نماز پوری نہ ہونے دے۔ وہ حسین کے دو جاباز سپاہی کھڑے ہو گئے، مولا تیروں کو ہم روکیں گے۔ دیکھیں ہمارے لیے بیان کر دینا آسان، آپ کے لیے سن لینا آسان، لیکن جہاں پیچھے قطار ہو، جہاں پیچھے جماعت ہو، وہاں 30,000 کم سے کم فوج ہے۔ روایتیں تو زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی ہیں، لیکن کم سے کم 30,000۔ تو اگر 30,000 سپاہی بھی تیر برسا رہے ہیں تو کنی دو آدمیوں کا ہر تیر کو اپنے سینے پر روک لینا عقل انسانی سے بالا۔ مگر تاریخ کربلا یہی کہتی ہے جتنی دیر نماز ہوتی رہی، جو تیر آیا یا تو سعید نے روکا یا زہیر نے، نہ امام تک کوئی تیر پہنچا، نہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں تک۔ مگر ذرا ول پاور دیکھیے، جب تک نماز ہوتی رہی یہ کھڑے رہے، تیروں کو سینے پر روکتے رہے۔ ادھر حسین نے آواز دی السلام علیکم ورحمت اللہ، بس زہیر ادھر گرے، سعید ادھر گرے۔ امام بے چین ہو کے مصلی سے اٹھے، ارے میرے چاہنے والے، ایک سر اس زانو پر، ایک سر اس زانو پر۔ کبھی حسین اپنے اس صحابی کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس صحابی کو، کبھی اس کے منہ پر منہ رکھ کے رو رہے ہیں، کبھی اس کے منہ پر منہ رکھ کے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں صحابیوں نے آنکھیں کھولی، مولا کے سامنے زخمی ہاتھ جوڑے۔ جملہ سنیے گا، مولا کے سامنے زخمی ہاتھ جوڑے۔ ہم تو یہ سمجھے شاید یہ کہیں گے مولا زخموں کی بڑی اذیت ہے، مولا تیروں سے بڑی تکلیف ہے، مولا پیاس ستا رہی ہے، مولا خون بہ رہا، مگر نہیں، کیا کہا مولا یہ بتا دیے حق وفاداری میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی۔ ارے یہ وہ جملے تھے جو حسین کے کلیجے پر خنجر بن کے چل گئے۔ حسین تڑپے، ارے میرے ساتھیوں، تم نے وفاداری کو اس منزل معراج پر پہنچا دیا جہاں اس سے آگے اب کوئی نہ جا پائے گا۔ بس عزادارو، میں ایک بات اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں، حبیب مر گئے، زہیر مر گئے، سعید مر گئے، مسلم مر گئے۔ جس کے ایسے چاہنے والے مر جائیں وہ تو خود ہی مر جائے گا۔ اب مولا کا دل تڑپ رہا ہے، چاہنے والے مارے جا چکے، ساتھیوں میں کوئی زندہ نہیں، مقاتل کے فکرے ہیں۔ حسین اپنے اصحاب کے خیموں میں گئے، لیکن حبیب کے خیمے میں گئے، دیکھا خاک اڑ رہی ہے۔ زہیر کے خیمے میں گئے، دیکھا ویرانی ہے۔ وحید کے خیمے میں گئے، دیکھا سناٹا ہے۔ جب کوئی ساتھی نہ ملا تو وہ مقاتل کی لفظیں ہیں، حسین خیموں کے درمیان جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ زانو پر یوں ہاتھ مارا اور کہا اے میرے چاہنے والوں میں اکیلا ہو گیا۔ مگر حسین کی صدا کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نکلے، علی اکبر نکلے، قاسم نکلے، اونو محمد نکلے، مولا ابھی ہم زندہ ہیں، آپ اپنے کو تنہا نہ کہیے۔
بزدہ دارو مجلس کر رہا ہوں، یہ دل کے ٹکڑوں کی تسلی بھری لفظیں تھی۔ حسین کو تو دلاسا ملنا چاہیے تھا، حسین کو تسلی ملنا چاہیے تھی، مگر روایت کہتی ہے حسین ساتھیوں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور ڈاڑھیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ یہ مولا اب کیوں رو رہے ہیں؟ شاید اس لیے اے عباس تم سہارا دے رہے ہو، ابھی تمہارا خون میں ڈوبا عالم اٹھانا ہے۔ اے علی اکبر تم تسلی دے رہے ہو، ابھی تمہارے سینے سے مجھے برچھی کا پھل کھینچنا ہے۔ اے قاسم تم مجھے دلاسا دینا چاہتے ہو، ابھی تمہارے لاش کے ٹکڑے سمیٹوں گا۔ اے میرے چاہنے والوں وہ وقت قریب ہے جب کربلا میں بکھری ہوئی لاشیں ہوں گی، درمیان میں اکیلا حسین ہوگا، زبان پر فقط ایک فریاد ہوگی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ حسین اکیلا رہ جائے گا، کوئی ساتھی نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، ایک فاطمہ کی فغاں ہوگی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ سبھی حضرات سے پھر ایک بار گزارش ہے، ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر نسیم حیدر مرحوم ابن علی حیدر مرحوم کی روح کو اس کا ثواب ایصال